محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، نجاشی بادشاہ کا دربار۔ اسلام کے ابتدائی دور میں دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مالی لحاظ سے بہت قربانیاں دیں۔ ان میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلام سے پہلے یہ دونوں افراد مکہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب یہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بالکل تہی دست تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں قربان کر دی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے اہل خاندان کو دعوت دی۔ ان کے قبیلے بنی عدی کے متعدد افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ قریش نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتے دیکھا تو انہیں بہت تشویش ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرتے ہیں، لہٰذا وہ انہیں گزشتہ کی طرح گزند بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس بات کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر کے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے۔ کفار نے یہ پابندی لگا دی کہ مسلمانوں سے نہ تو کوئی چیز خریدی جائے اور نہ ہی انہیں کوئی چیز بیچی جائے، اور نہ ہی کوئی انہیں لڑکی دے اور نہ ہی ان سے کوئی لڑکی لے۔ مکہ کی سرزمین میں جہاں لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت اور سوداگری تھا، یہ پابندی مسلمانوں کی زندگی کو مفلوج کرنے لگی۔ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ گوناگون مصائب اور مشکلات کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اسی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مکہ میں ٹھہرے رہیں، لیکن مسلمانوں کو ایک دوسرے ملک حبشہ کی طرف روانہ کر دیں۔ حبشہ کا حکمران کسی بھی مذہب کو ماننے والوں کو ایذا نہیں پہنچاتا تھا۔ وہاں مذہب کی مکمل آزادی تھی۔ جن لوگوں نے پہلی مرتبہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کی تفصیل یہ ہے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو طالب کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگرانی میں کی، اور دوسرے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزندی میں لے لیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ جب ابو لہب کے بیٹے نے انہیں طلاق دی تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آ گئی۔ زبیر بن عوام، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، سہیل بن عمر، عامر بن ربیہ، ان کی زوجہ لیلہ بن ابو خیسہ، حاتب بن عمر، سہیل بن بیضہ، موصب بن عمر، ابو مسلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ بنت امیہ۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں مکہ سے نکل کر سمندر کے کنارے پہنچے اور کشتی پر سوار ہو کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا دستہ تھا جو حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مسلمان حبشہ کے دارالخلافہ پہنچے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آمد کے پہلے ہی دن ایک لڑکے کو جنم دیا۔ اسی دن حبشہ کے حکمران نجاشی کے ہاں بھی لڑکے کی ولادت ہوئی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضاکارانہ طور پر بادشاہ کے بیٹے کو دودھ پلانے کی تجویز پیش کی، جو منظور ہو گئی۔ اسی طرح عربوں کے رواج کے مطابق جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کا بیٹا اور حبشہ کے بادشاہ کا فرزند آپس میں رضائی بھائی بن گئے۔ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی پہلی جماعت کے بعد دوسرے مسلمان گروہ بھی مکہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور مجموعی طور پر 109 مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے۔ یہ سب لوگ کشتی کے ذریعے حبشہ پہنچے تھے۔ آخر الامر قریش کو یہ علم ہو گیا کہ کچھ مسلمان حبشہ کی طرف نکل گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید نامی دو افراد کو یہ مہم سونپی کہ وہ حبشہ جائیں اور وہاں کے بادشاہ سے کہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ انہیں واپس مکہ لایا جا سکے۔ کفار کے ایلچیوں نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کہا، اے حبشہ کے بادشاہ، جن لوگوں کو تو نے پناہ دے رکھی ہے انہوں نے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ وہ ہمارے اجداد پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دین جھوٹا تھا اور ہمارے بزرگ باطل کی پیروی کرتے تھے۔ اے شاہ حبشہ، جو لوگ آج تیری پناہ میں ہیں وہ کل تیری رعایت کے دین کو بھی بدل دیں گے، لہٰذا تیری بہتری اسی میں ہے
کہ انہیں ہمارے سپرد کر دے تاکہ ہم انہیں مکہ واپس لے جائیں۔ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور کہا یہ 2 افراد مکہ سے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ خطا کار ہو، لہٰذا تم سب کو مکہ واپس بھیج دینا چاہیے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہارے اہل خاندان تمہاری واپسی کے منتظر ہیں، تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ بت پرست تھے، کوئی برا کام کرنے سے ہم شرمسار نہیں ہوتے تھے۔ کمزوروں اور تنگ دستوں پر ظلم روا رکھنا ہماری عادت بن چکا تھا۔ ہم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے کہ ہمارے درمیان ایک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ پیدا ہوئے اور انہوں نے ہمیں خدائے واحد لا شریک کی عبادت کرنے کا راستہ دکھایا اور ہمیں یہ درس دیا کہ ہم پتھر سے بنی ہوئی مورتیوں کی پوجا نہ کریں، برے کاموں سے توبہ کر لیں اور مسکینوں پر ظلم و ستم روا نہ رکھیں۔ ہم لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ اے بادشاہ، یہ لوگ پتھر اور لکڑی کی بنی ہوئی مورتیوں کو خدا کہتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، معاشرے کے ناتواں لوگوں پر ستم ڈھاتے ہیں۔ یہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں کوئی دقیقہ سرگزاشت نہیں کرتے۔ صورتحال واضح ہونے کے بعد حبشہ کے بادشاہ نے حکم دیا کہ عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کے لائے ہوئے تحائف واپس کر دیے جائیں اور قریش کے نمائندے نامراد واپس لوٹ گئے۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں مزید دریافت کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ اور اس کے دربار میں حاضر دوسرے لوگوں کے سامنے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی یہ کلام سن کر بے اختیار رو پڑا اور اس کے دربار میں موجود دوسرے لوگ بھی رونے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ تمہارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم اور سچا انسان ہے، تم لوگ جب تک چاہو میرے ملک میں آزادی سے رہو، کوئی تمہیں اس ملک سے نہیں نکالے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کریں تاکہ ایسی ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو تک خود بخود بآسانی پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔